ایک چھوٹا بچہ جسے ٹیچر اسکول سے نکال دیتے ہیں اور ایک لیٹر دیتے ہیں کہ یہ لیٹر اپنی ماں کو دے دینا۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے، ماں کو لیٹر دیتا ہے۔ ماں وہ لیٹر پڑھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے، ماں اس میں کیا لکھا ہے؟ تو ماں کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت تیز اور ہوشیار ہے، یہ ہمارا اسکول اس کے پڑھنے کے لائق نہیں ہے، اس سے آپ گھر میں ہی پڑھائیے اور آگے بڑھائیے۔ پھر وہی بچہ فیوچر کا سب سے بڑا فزسٹ بنتا ہے اور واپس اپنے پرانے گھر جاتا ہے اور اسے وہ پرانا لیٹر ملتا ہے۔ وہ لیٹر اٹھا کر پڑھتے ہی رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں بہت ویک ہے، اس کا دماغ بہت سست ہے، اس لیے اس بچے کے لیے ہمارے اسکول میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ کا جہاں دل کرے اسے وہاں لے جا کر پڑھائیں۔ اور پھر وہی بچہ اتہاس قائم کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ دنیا کے وہ سائنسی مسئلے حل کرتا ہے جو نہ تو کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی سولو کر سکتا تھا۔ آخرکار کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمن امپائر میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام ہرمن آئنسٹائن اور اس کی ماں کا نام پولن کوچ تھا۔ آئنسٹائن کا شمار 20ویں صدی کے مشہور ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ریسرچ نے پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا۔ آئنسٹائن کو ایک حقیقی آزاد سوچ رکھنے والوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو انسانی اور عالمی مسائل کی ایک حد پر بات کرتا تھا۔ آئنسٹائن جب پیدا ہوا تو اس کا بڑا سر دیکھ کر اس کی فیملی پریشان ہو گئی کہ شاید ہمارا بچہ اب نارمل ہے۔ کچھ ٹائم بعد وہ نارمل ہوتا گیا، لیکن اس کے باوجود آئنسٹائن 4 سال تک بول نہیں پاتا تھا، خاموش رہتا تھا، سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس کا مائنڈ نارمل بچوں سے تھوڑا سلو تھا، یہ پڑھائی میں بھی تھوڑا سلو تھا، لیکن نہ بولنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ نہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ آئنسٹائن بچپن سے ہی چیزوں کو غور سے دیکھتا تھا اور اس وجہ سے اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے تھے اور ان سوالوں کو لے کر یہ کیوریس ہوتا تھا اور یہ کیوریوسٹی اسے خاموش ہونے پر مجبور کرتی تھی اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ خاموش سوچتا رہتا تھا، جس وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان رہتے تھے کہ شاید اس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ 5 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے پاکٹ کمپاس دیا اور یہ اسے دیکھ کر بہت فیسینیٹ ہوا اور یہ اس کی پہلی آبزیشن تھی سائنس کے ساتھ۔ آئنسٹائن اسٹڈی میں اتنا شارپ اور ٹیلنٹڈ نہیں تھا، لیکن یہ میتھ اور سائنس میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا۔ اس کے میتھ اور سائنس میں فل مارکس آتے تھے اور باقی سبجیکٹس میں بس یہ پاسنگ مارکس ہی لے پاتا تھا۔ بچپن سے ہی اسے میتھ اور سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے خود سے سیلف اسٹڈی کرنا شروع کر دی اور کرتے کرتے 12 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے جیومیٹری کی ساری بک پڑھ کر سالو کر دی۔ آئنسٹائن میتھمیٹیکل پرابلمز میں یہ اتنا شارپ تھا کہ ان پرابلمز کو یہ بغیر پیپر کے صرف دیکھ کر وہی مائنڈ میں ہی سالو کر جاتا تھا اور 15 سال کی عمر میں آئنسٹائن کیلکولس کا ماسٹر بن گیا تھا۔ اس کی میتھ میں انٹیگریشن ڈیریویشن پر اتنی گرپ ہو چکی تھی کہ جب یہ ٹیچر سے سوال کرتا تو ٹیچر اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تھے اور 15 سال کی ایج میں یہ اسکول ڈراپ آؤٹ ہو گیا ملٹری سروس کے خوف سے۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کیے۔ ان 4 ریسرچ پیپر کو پبلش کرتے ہی دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ان ریسرچ پیپر میں سائنس کے وہ مسئلے اور وہ پرابلمز کی ایکویشنز تھیں جن کو دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ چکی تھی۔ اس کے بعد اس کا خاندان اٹلی چلا گیا، جہاں اس کے والد کو امید تھی کہ البرٹ میکینیکل انجینئر بن جائے گا، لیکن آئنسٹائن کی ذہانت اور شوق کو دیکھتے ہوئے البرٹ نے سائنس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کرتے کرتے آئنسٹائن نے وہ فارمولا تیار کر دیا جو کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی E = mc²، انرجی equal to mass and time، The speed of light squared اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی وجہ سے اسے نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات آئنسٹائن کو بھی معلوم تھی، جس وجہ سے آئنسٹائن نے پہلے انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے۔ وہ اس لیے کیونکہ آئنسٹائن نہیں چاہتا تھا کہ میرے دماغ پر یا پھر کسی بھی پارٹ پر ریسرچ کی جائے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کا جب انتقال ہوا تو اسے ایٹوپسی کے لیے جب لے جایا گیا کہ وجہ جانی جائے کہ کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہاں پر ڈاکٹر تھامس ہاروی نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا۔ اسے یہ کیوریوسٹی تھی کہ آخر دنیا کے سب سے اسپیشل بندے کے دماغ میں ایسا کیا تھا جس وجہ سے اس کا دماغ اتنا اسپیشل تھا۔ ڈاکٹر ہاروی نے
आइंस्टाइन के दिमाग को 240 पीसेस में कट करके हर एक पीस पर अलग अलग रिसर्च करना शुरू कर दिया। और फिर डॉक्टर हार्वी की लंबी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न आम इंसानों से काफी डिफरेंट था, जिस वजह से आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी ज्यादा था, जिस वजह से इसकी मैथमेटिकल और साइंस को समझने की पावर काफी ज्यादा थी। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़े द मटर म्यूजियम में मौजूद है और लोग वहां जाकर आइंस्टाइन के दिमाग को देखते हैं और उस पर गौर व फिक्र करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।